إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. برادران اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دار فانی کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن میں سے آخری کڑی، آخری نبی، آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف ملا، جن کے ذریعہ ہم ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکل کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہوئے. تو کروڑہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس جن کا نام اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ ہی انبیاء، نہ ہی اولیاء اور نہ ہی شاہ و غدا مستثنی ہے. کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ہر زندہ شخص پر آتی ہے، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، نیک پر بھی، برے پر بھی، اور مالدار شخص پر بھی اور غریب پر بھی، اور جس پر آتی ہے نہ تو خود وہ اس سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ورثہ اسے بچا سکتے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، الگرچ کسی کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو تب بھی، ہر حال میں اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے.
اسی چیز کو اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ انبیاء آیت نمبر 34-35 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ آپ سے پہلے کسی شخص کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف صاف واضح طور پر بیان فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہم نے آج سے پہلے کسی کو ہمیشگی دی نہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، تو کیا آپ زندہ رہو گے؟ جب آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا جب سے انسان قائم ہوئے، جب سے انسان اس دنیا میں رہنے لگے ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جتنے بھی انبیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے عام انسان ہو، کسی کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں دی۔ اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ زندہ نہیں رہا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص اس دنیا سے موت کا مزہ چکھے گا۔ تو یہی چیز اللہ رب العالمین آیت کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے نہ تو آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی دی نہ آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ آگے اللہ رب العالمین نے صاف صاف واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو، ہر زندہ شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو مرنا، اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ لو کان فی الدنیا بقاؤن لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا میں کسی شخص کے لیے بقا ہوتی، ہمیشگی ہوتی، جو اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتا، تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے فوت کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو ہماری کیا اوقات کہ ہم اس دنیا میں رہیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جب انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے محبوب ترین نبی، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ بخاری شریف 1339 نمبر کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاء سقطہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجا گیا تو انہوں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا اور وہ فرشتہ واپس لوٹا اللہ رب العالمین کے پاس۔ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اور اس نے کہا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے، ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے لا یرید الموت، جو موت کو نہیں چاہتا، جو موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے واپس بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ، اس سے کہو کہ ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو مارے اور جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئے، ہر بال کے بدلے 1 سال مزید زندگی دی جائے گی۔ فقال ای رب ثم ماذا، جب فرشتہ آیا اور اس نے ایسا کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ای رب ثم ماذا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ثم ماذا، اس کے بعد کیا؟ فقال ثم الموت، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلعان، تو مجھ موت ابھی بہتر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ ثابت کیا ہوا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے کسی شخص کو کتنی ہی لمبی زندگی کیوں نہ مل جائے، چاہے کسی شخص کو کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ مل جائے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے، نہ ایک لمحہ بعد میں، اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو سورہ منافقون آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ رب العالمین اسے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی خبر ہے، بخوبی خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔
اور نہ ہی کسی شخص کو معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا، جہاں ہوگا، جیسی بھی حالت میں ہوگا، موت اسے آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ کسی شخص کو معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، کس زمین پر اس کی موت آئے گی، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم کیا ہوا کہ کسی شخص کو معلوم نہیں اس کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس مرحلے میں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں۔ اپنے گھر میں آئے گی یا گھر سے باہر آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا غیر وطن میں آئے گی، جوانی کے عالم میں آئے گی یا بڑھاپے کے عالم میں آئے گی، اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے ہی آ جائے گی، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 78 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف بیان فرمایا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، فرار اختیار نہیں کر سکتا، اگر تم مضبوط قلعے میں بند ہی کیوں نہ ہو، ایک مضبوط دیوار میں بند ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی، تم موت کو چھٹکارا نہیں دے سکتے، موت تم سے چھٹکارا نہیں پا سکتی، تم موت سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ موت ہر شخص کو آنی ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانه ملاقيكم، وہ تمہیں آ کر چمٹ لے گی، تمہیں پکڑ کر رہے گی، تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، تمہارے پاس چمٹ کر رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کرے گا۔ جو تم نے دنیا میں کیے ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بڑی بری چیز ہو، وہ تمہیں خبردار کرے گا کہ تم نے یہ چیز تمہارے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ تو کسی شخص کو موت سے چھٹکارا نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ان تمام آیات سے معلوم کیا ہوا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، یہ اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں، جس وقت مقررہ وقت ہو جائے گا اس کے موت سے وہ بھاگ نہیں سکتا، فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور کسی بھی شخص کو اپنے موت کا علم نہیں، چاہے اور موت اسے آ کر رہے گی، چاہے اسے وہ پسند کرے یا ناپسند کرے۔ لہذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اسے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی عیش و عشرت مستی میں گزار دے گا اور اس دوران وہ دھوکے میں پڑا رہے گا کہ ابھی نیکی کرنے کا، توبہ کرنے کا بہت سارا وقت پڑا ہے، پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر محروم قسمت بدقسمت شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دنیا کی زندگی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کو بولا جائے کہ اللہ کی عبادت کر لو، خدا کی عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ و خیرات کر لو، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ، تو اس کا جواب کیا آتا ہے کہ آج کام کر رہا ہوں، آج بزی ہوں، کل نماز پڑھ لوں گا، یا اس مہینے بزی ہوں، اس مہینے میں بہت سارا کام ہے، اگلے مہینے سے نماز شروع کروں گا، یا اگلے ہفتے سے نماز شروع گا، یا اگلے سال سے نماز شروع کروں گا۔ لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا، اور اس دوران اس کی موت ہو جاتی ہے۔
اور اس دنیا سے رخصت چلا جاتا ہے تو اس سے محروم قسمت بدقسمت شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین اس چیز کا نقشہ سورہ منافقون آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دولت دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھی ہے، جو تمہیں رزق دے رکھا ہے، موت کے آنے سے پہلے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اللہ کی عبادت کر لو موت کے آنے سے پہلے۔ یعنی جب موت آ جائے گی تو کفِ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ جب اس کی موت آ جاتی ہے، جب اسے موت پکڑ لیتی ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دیا جس میں میں تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے، تیرے راستے میں خرچ کر کے فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ صالحین لوگوں میں سے ہو جاتا، اچھے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسے 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ کی زندگی دی تھی، لیکن اس دوران وہ یہی کرتا رہا کہ کل نماز پڑھ لیں گے، کل روزہ رکھ لیں گے، کل صدقہ و خیرات کر لیں گے۔ بہت سارا سال دیا تھا، بہت سارا وقت دیا تھا، پھر بھی وہ کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسے وقت ہی وقت دیا تھا، پھر وہ بھی اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرے گا تو دھوکے میں پڑا رہے گا کہ ابھی نیکی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، یہ نہ کہے کہ ابھی نیکی کرنے کا وقت بہت ہے، ابھی بڑھاپا آنا باقی ہے، توبہ کرنے کا بہت سارا وقت پڑا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ کسی کو شخص کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کب آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش، نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، اس لیے وقت کے آنے سے پہلے ہی انسان کو نیکی اور توبہ کر لینی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہماری موت ہو تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔